دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا سلام۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مردہ پرست۔ کافی عرصہ ہوا ایک ترک افسانہ پڑھا تھا۔ یہ دراصل میاں بیوی یا 3 بچوں پر مشتمل گھرانے کی کہانی تھی جو جیسے تیسے زندگی گھسیٹ رہا تھا۔ جو بھی جمع پونجی تھی وہ گھر کے سربراہ کے علاج معالجے پر لگ چکی تھی، مگر وہ بیچارہ اب بھی چارپائی سے لگا ہوا تھا۔ آخر اسی حالت میں ایک دن بچوں کو یتیم کر گیا۔ رواج کے مطابق 3 روز تک پاس پڑوس سے کھانا آتا رہا۔ چوتھے روز بھی وہ مصیبت کا مارا گھرانہ کھانے کا منتظر رہا، مگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ چکے تھے۔ کسی نے بھی اس گھر کی طرف توجہ نہیں دی۔ بچے بار بار باہر نکل کر سامنے والی سفید مکان کے باورچی خانے کی کھڑکی سے نکلنے والے دھوئیں کو دیکھتے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ جب بھی قدموں کی چاپ آتی انہیں لگتا کوئی کھانے کی تھالی اٹھائے آ رہا ہے، مگر کسی نے بھی ان کے دروازے پر دستک نہیں دی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اس نے گھر سے کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے ڈھونڈے، نکالے، ان ٹکڑوں سے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا۔ اگلے روز بھائی پھر بھوک سامنے کھڑی تھی۔ گھر میں تھا ہی کیا جسے بیچا جاتا۔ پھر بھی کافی دیر کی تلاشی کے بعد 2-4 چیزیں نکل آئیں جنہیں کباڑیے کو فروخت کر کے 2-4 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جب یہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو پھر جان کے لالے پڑ گئے۔ بھوک سے نڈھال بچوں کا چہرہ ماں سے دیکھا نہ گیا۔ 7ویں روز بیوہ ماں خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر محلے کے پرچون کی دکان پر جا کھڑی ہوئی۔ دکاندار دوسرے گاہکوں سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا تو خاتون نے ادھار پر کچھ راشن مانگا تو دکاندار نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ 2 باتیں اور جلی کٹی سنا دی۔ اس بیچاری کو خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑا۔ ایک تو باپ کی جتائی کا صدمہ اور اوپر سے مسلسل فاقہ۔ 8 سالہ بیٹے کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بخار میں مبتلا ہو کر چارپائی پر پڑ گیا۔ دوا دھارود کہاں سے ہوتی؟ کھانے کو لقمہ نہیں تھا گھر میں۔ چاروں گھر کے ایک کونے میں دبکے پڑے تھے۔ ماں بیچاری بخار سے آگ بنے بیٹے کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، جبکہ 5 سالہ بہن اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے بھائی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ دوستوں، اچانک وہ بچی اٹھی، ماں کے پاس آئی اور کان سے منہ لگا کر آہستہ سے بولی، اماں، بھائی کب مرے گا؟ ماں کے دل پر تو گویا خنجر چل گیا۔ تڑپ کر اس نے بچی کو سینے سے لپٹا لیا اور پوچھا، میری بچی، میری جان، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بچی بڑی معصومیت سے بولی، ہاں ماں، بھائی مرے گا تو کھانا آئے گا نا۔ اگر ہم اپنے پاس پڑوس میں نظر دوڑائیں تو اس طرح کی ایک چھوڑ کئی کہانیاں بکھری نظر آئیں گی۔ بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا معاشرہ بھی اب مردہ پرست ہو چکا ہے اور ہم انفرادی طور پر اور بحیثیت قوم بے حس ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ میرے دوستوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔